السلام علیکم، میرا نام ہے ایلیا زہرا. ویلکم ٹو نیا دور. ہم آج بات کریں گے پارلیمنٹ کے اندر. آپ نے دیکھا کچھ دنوں سے نیشنل اسمبلی میں بہت ایک ڈسٹربنگ سینز دیکھنے کو مل رہے ہیں. ممبرز جو ہیں وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں, بجٹ کی کاپیز ایک دوسرے پہ پھینک رہے ہیں اور ابیوسو لینگویج بھی یوز کر رہے ہیں, ایسی زبان جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ وہ کر رہے ہیں, اور اس کو ہم دکھا بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا کیا گالیاں بھی دی جا رہی ہیں. اور پھر کچھ ممبرز جو ہیں انہوں نے واپس آ کر اس کو پھر جسٹیفائی بھی کیا. شیخ روہیل اصغر کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ یہ تو گالیاں دینا تو پنجاب کا کلچر ہوا ہے. اور نیشنل اسمبلی جو ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لا میکنگ ہوگی, ڈبیٹ اور ڈسکشن کی جائے گی, وہاں پر ایک ایسا ہمیں جو ہے بہت ہی اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملے جس سے ہر پاکستانی یقیناً یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اگر ان کی رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہے لا میکنگ کرنے کی اور پاکستان کے اندر قانون سازی کرنے کی, قانون بنانے کی اور قانون کو پروٹیکٹ کرنے کی, تو پھر یہ تو بہت ہی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر جو ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ نہیں نبھا رہے, بلکہ الٹا جو ہے وہ ڈبیٹ کرنے کے بجائے وہ اس طرح جو ہے آرگیومنٹس اس طرح ہوں گے کہ جو زیادہ اونچی آواز میں بات کر سکتا ہے وہ ونر ڈکلیئر ہوگا, یا جو زیادہ زور سے بجٹ کی کاپی اٹھا کے مار سکتا ہے دوسرے کے اوپر وہ جو ہے اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ اس نے آرگیومنٹ جیت لیے. تو بہت ہی جو ہے یہ انفارچونیٹ بات ہے, اور سوشل میڈیا پہ انفارچونیٹلی اس کو پھر وہ آپس میں بنا رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہوتا تھا اس لیے جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو, لیکن کوئی مسئلے کے حل کی طرف نہیں جا رہا کہ یہ کلچر جو ہے اس کو چینج کیسے کریں گے اور یہ کیسے ہم بہتری اس کے اندر لا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. مجھے جوائن کر رہے ہیں احمد بلال محبوب جو کہ پلڈاٹ کو ہیڈ کرتے ہیں. پلڈاٹ ایک تھنک ٹینک ہے جو پارلیمنٹری جو لیجسلیٹو بزنس اور پارلیمنٹری جو کاروائی ہے اس کے اوپر نظر رکھتا ہے, ڈیموکریسی جو ہے اس کی اس سے جڑے ہوئے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر کرتا ہے بات. تو احمد بلال صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کچھ لوگ یہ بھی امپریشن ہے کہ یہ شاید پی ٹی آئی کے دور میں زیادہ ایسا پہلے بھی ہم دیکھتے تھے اس طرح نیشنل اسمبلی کے اندر, لیکن جو یہ نیشنل اسمبلی کا یہ حال ہوا ہے کہ صرف یہاں پہ اس طرح ہی بات کی جاتی ہے, اور یہ کلچر جو گالیوں کا کلچر جو شروع ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں پارلیمنٹری ویلیوز جو انڈرمائن ہونا شروع ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں. تو آپ اگری کرتے ہیں اس امپریشن سے؟ دیکھیے, یہ تو بات صحیح ہے کہ یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا اور بہت ہی انسیولائزڈ لینگویج استعمال کی جاتی رہی ہے. مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب شیخ رشید صاحب نواز شریف صاحب کی کیبنٹ پہ منسٹر ہوتے تھے, اور ان کا صرف کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ایسے جملے کسیں اور ایسی باتیں کریں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں جو دو معنی ہوں, جن کے دو معنی ہوں, اور جس کے ذریعے سے ان کو امبیرس کیا جائے. تو وہ اس طرح کے کام کرتے تھے. تو ماضی میں ایسے ہوتا رہا ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دو تبدیلیاں واضح طور پہ آئی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہوتا, اب یہ ایک مستقل ایک نام بن گیا ہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے. مثال کے طور پہ پنجاب اسمبلی میں دیکھ لیں, سندھ اسمبلی میں دیکھ لیں, اور قومی اسمبلی میں دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو بھی اپوزیشن ہے وہ حکومت کو بات نہیں کرنے دیتی, اور اب جو نئی تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ یہ اپوزیشن تو پہلے کرتی تھی, اب حکومت اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دے رہی, اور حکومت نعرے لگا رہی ہے, وزیر نعرے لگا رہے ہیں, وزیر کتابیں پٹک رہے ہیں ڈیسکوں کے اوپر. یہ پہلی بار ہوا ہے, اور یہ ایک یہ سمجھیے کہ پیراڈائم شفٹ ہے جس کے ذریعے سے یہ ہو رہا ہے. اور اس میں اضافہ اس کی بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ غالباً پھر پارٹی کی کنسیڈرڈ پالیسی ہے. یہ کوئی وقتی کوئی پرووکیشن نہیں ہے, بلکہ یہ ایک کنسیڈرڈ پالیسی ہے جس کو کچھ لوگوں نے بعد میں آرٹیکولیٹ بھی کیا کہ کوئی ہمیں ایک تھپڑ مارے گا تو ہم دو ماریں گے, کوئی ایک گالی نکالے گا تو ہم دو گالیاں نکالیں گے. یہ انہوں نے باقاعدہ اپنی ویڈیو کے ذریعے یہ پالیسی کو اسٹیٹ بھی کیا ہے. تو چیزیں یعنی ورسن ہو رہی ہیں, پہلے بھی خراب تھی لیکن اب خراب تر ہو رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں. جی, آپ نے بہت اہم ایک پوائنٹ اٹھایا کہ اپوزیشن جو ہے وہ تو کرتی ہی ہے, وہ تو اس سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اگریشن دکھائے گی, اور پہلی بار ایسا نہیں ہوا. لیکن حکومت کے لوگ اپنی ہی بجٹ جو ان کی حکومت نے بجٹ پریزنٹ کیا ہے اس کی کاپیز پھینک رہے تھے, اور پتہ نہیں حکومت کے لوگ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یوزلی
اگر کرتے ہیں تو وہ اپوزیشن والے کرتے ہیں، لیکن حکومت کے لوگ اپوزیشن لیڈر جو شہباز شریف ہیں ان کو اسپیچ نہیں کرنے دے رہے تھے. اور پی ٹی آئی کے منسٹرز اور ایڈوائزرز کی طرف سے جو ایک بہت ہی روٹینلی یہ کیا جاتا ہے کہ اگریشن دکھائی جاتی ہے صحافیوں کے بھی خلاف جو اگر حکومت کے خلاف کوئی خبر دے دیں یا کوئی بات کرتے ہیں، اور اپوزیشن والوں کے خلاف بھی. شہباز گل، فیصل بوٹا اکثر اس طرح کی ٹویٹس بھی کرتے ہیں، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جیل میں ڈال دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے، اور اس طرح کی زبان بھی استعمال کرتے ہیں. خواتین صحافیوں کے ساتھ پرٹیکولرلی ان کا رویہ جو ہے سوشل میڈیا پہ ہم بہت دفعہ اس کی بات کر چکے ہیں، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہم اسی طرح سے جو ٹرولز سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں، جو صحافیوں کو ایکٹیوسٹ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ایسا لگتا ہے کہ وہ ریئل لائف ورژن ہمیں نیشنل اسمبلی میں دیکھنے کو ملا تھا. اور یہ ظاہر ہے جب اس طرح کا کلچر پارٹی کی طرف سے آتا ہے، انکریج کیا جاتا ہے لیڈرز کی طرف سے، جب آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح کے بیہیویئر کو انکریج کرتی ہے، تو پھر سپورٹر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب وہ اپنے لیڈرز کو اس طرح دیکھیں گے گالیاں دیتے ہوئے اور اس طرح کی ایکشن کرتے ہوئے، تو وہ خود بھی جو ہے وہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری پارٹی پالیسی ہے. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. اچھا آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ لوگ اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں کہ جو نیشنل اسمبلی کا ایک سیشن ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کوئی ایسے ہی نہیں ہو جاتا، اس پہ پیسے بھی لگتے ہیں اور وہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہوتے ہیں جو پوری کاروائی کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو یہ جو سیشن ہوئے آپ تھوڑا سا اگر ہمارے آڈینس کے لیے بتانا چاہیں کہ اس پہ کیا کتنے پیسے لگے ہوں گے اور یہ اس کے حساب سے آج کل کے اس کی ایکسپینسز کے حساب سے. دیکھیے جو بجٹ تھا ایئر 2020-21 کا، اس میں ہماری قومی اسمبلی کے لیے کوئی 5.4 بلین روپیز ایلوکیٹ کیے گئے تھے. عموماً اس سے زیادہ پیسے ایکچولی خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم 5.4 بلین کے بجٹ کو سامنے رکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اسمبلی 120 ڈیز میٹ کرتی ہے، تو اس کا پر میٹنگ ڈے کا جو خرچ ہے وہ تقریباً 45 ملین روپیز بنتا ہے، 4.5 کروڑ روپے یومیہ. تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اگر آپ اس کو 365 ڈیز پہ چلے جائیں تو پھر شاید یہ کم ہو جائے گا، پھر 1 کروڑ کے قریب روپے ڈیلی ہو جائیں گے. لیکن بہرحال یہ 1 کروڑ ہو یا 4.5 کروڑ ہو، یہ دونوں صورتوں میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اور اس کے ایک ایک منٹ کو بہت ذمہ داری سے خرچ کیا جانا چاہیے. لیکن ہم نے جو پرسوں نظارے دیکھے ہیں اس میں کچھ لوگ تو لڑائی کر رہے تھے، باقاعدہ ایک دوسرے کے اوپر چیزوں کی گولہ باری کر رہے تھے اور گالم گلوچ ہو رہے تھے، لیکن کچھ دوسرے لوگ بھی تھے جو الگ کھڑے ہوئے خوش گپیاں کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، وہ سرکاری کاغذات کو ڈیسک کے اوپر پٹک رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ایک نان سیریس سی ایکٹیویٹی میں تھے. تو یعنی عوام کی کارروائی کو خواہ آپ لڑائی لڑ رہے ہوں یا نہ لڑ رہے ہوں، آپ اس کو بالکل نان سیریسلی لے رہے ہیں. یہ بہت تکلیف کی بات ہے. اور اگر آپ نے لڑائی لڑنی ہے، جو کہ بری بات ہے، کہیں بھی نہیں لڑنا چاہیے، لیکن آپ نے اگر لڑنی ہے تو پھر اس ایوان کے اندر تو کم از کم نہ لڑیں، کیونکہ اس ایوان میں آپ یہ لڑائی ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے لڑ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس ایوان میں جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں وہ باہر تو شاید قابل دست اندازی پولیس ہوگی، یعنی پولیس اس کے اندر مداخلت کر سکتی ہے، گرفتار کر سکتی ہے، آپ کو روک سکتی ہے. لیکن ایوان میں آپ کو یہ تحفظ حاصل ہے کہ آپ کو یہاں پہ کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا، آپ پہ کوئی پولیس یہاں نہیں آ سکتی. تو آپ اس تحفظ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ تحفظ تو اس لیے تھا کہ آپ قانون سازی کر سکیں، آپ لوگوں کی پالیسیاں بنا سکیں، آپ بحث کر سکیں جس کے ذریعے سے قوم کے حالات بہتر ہوں. لیکن آپ اس تحفظ کا اور اس ریسورسز کا، اس فنڈ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بالکل، اور آپ اس کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں جس کا کہ قوم کے اور عوام کی فلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ انتہائی غیر ذمہ داری، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل چیز ہے. عوام کو اس پہ اپنے منتخب نمائندوں کا احتساب کرنا چاہیے، گھیراؤ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ ہمیں یہ بات سخت ناپسند ہے اور ہم نے آپ کی ان چیزوں کو صحیح نہیں دیکھا. جن لوگوں کی بھی ویڈیوز وہ دیکھیں ان کو یہ بات ضرور بتائیں.
ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا آپ ہمارے آڈینس کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ کیا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ نے کسی اپنے پارلیمنٹیرین کو لکھنا ہے یا ان کو بتانا ہے کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں اس کے بارے میں, تو کیا تھوڑا سا ان کو کانٹیکٹ کرنے کا, ان کو اپنی جو گریونسز ہیں ان سے آگاہ کرنے کا کیا راستہ اپنا سکتے ہیں لوگ؟ دیکھیے سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے جسے ہمارے پالیٹیشین سمجھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یا تو آپ میڈیا کے تھرو اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بتائیں کہ کتنا آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے آپ کی ووٹنگ چوائسیز بھی تبدیل ہو جائیں آنے والے الیکشن میں. سیاستدان کو سب سے زیادہ جو چیز بادر کرتی ہے, جو اس کو جس سے وہ خوفزدہ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں وہ الیکٹ نہ ہو سکے. اور اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے جو ووٹر ہیں انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے, تو پھر وہ یقیناً اپنے کنڈکٹ کے اوپر نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہو جائے گا, اس کو ریویو کرے گا, ایسا نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے جو نسبتاً تھوڑا سا مشکل ہو, لیکن آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر بھی آپ کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز آتے ہیں, وہ آپ سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, شادی کے موقع پہ, کسی فیونرل کے موقع پہ, جنازے کے موقع پہ, کسی اور موقع پہ وہ آپ سے ملاقات کا کوئی موقع ہوتا ہے. ایسے موقع پہ بھی آپ بے شک مختصراً ہی صحیح اگر ایک آدھ فقرے میں بھی انہیں بتا دیں کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے, تو یہ بات بھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے ذہن میں ضرور بیٹھے گی اور وہ اس کا نوٹس لیں گے اور آئندہ ایسا نہیں کریں گے. وہ اس انداز میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس انڈرسٹینڈنگ پہ کہ شاید ان کی ان باتوں کو ناپسند نہیں کیا جائے گا بلکہ پسند کیا جائے گا. اگر ہمارے ووٹرز اور ان کے سپورٹرز یہ ان کو بتائیں کہ نہیں اس سے تو ہماری بڑی بدنامی ہوتی ہے اور ہم اسے ناپسند کرتے ہیں, تو پھر شاید وہ نیکسٹ ٹائم ڈسسٹ کریں گے ایسا کام کرنے سے. تو یہ دو پاسبلٹیز ہیں آپ کے پاس. میڈیا کو استعمال کریں, اخباروں میں خط لکھیں, وہ بیان دے سکتے ہیں, اگر آپ کی پوزیشن ہے تو وہ دیں. ٹی وی پہ اگر آپ کسی ٹاک شو میں جاتے ہیں, وہ آپ سے سروے کرنے آتا ہے تو ان کو بتائیں, یا براہ راست جب وہ آتے ہیں تو ان سے ملاقات کر کے انہیں بتائیں. جی آج کل تو ویسے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایکٹیو ہیں سیاستدان, تو جو لوگ سوشل میڈیا پہ پالیٹیشینز ہیں ان کو آپ ٹیگ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بالکل آپ کو اچھا نہیں لگا اور یہ آپ پسند نہیں کرتے, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آئی تھنک اسمبلی کی ویب سائٹ پہ ان کے وہ ای میلز بھی ہوتے ہیں, تو اگر آپ ای میل کر, مجھے نہیں لگتا کہ وہ دیکھتے ہوں گے ای میلز, بٹ وہ بھی ایک طریقہ ہے پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کرانے کا. اچھا ایک امپورٹنٹ بات جو جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ, ابھی اسپیکر اسد کیسر جو ہے انہوں نے ایکشن لیا تھا کل, 7 کے قریب 7 ایم این ایز جو ہیں ان کو انہوں نے روک دیا تھا کہ وہ اسمبلی میں نہیں آئیں گے. اب آج ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ ان کو بحال کر دیا, واپس آ سکتے ہیں وہ. تو وہ ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے, بہت عرصے سے لگ رہا ہے, اور اب اس جو لیٹسٹ انسٹنس ہے اس کے بعد دوبارہ سے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سائڈ لیتے ہیں, فیور کرتے ہیں, بیکاز ہی از فرام دا پی ٹی آئی. اور یہ پہلی بار نہیں اس طرح اسپیکر پہ الزام لگتا ہے, لیکن اسد کیسر کے اوپر جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے بیکاز ان کے انڈر اسمبلی اس طرح کا جو ہے وہ اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں اس طرح کی. تو آپ کے خیال میں اب وہ کہ ان سے پوچھا کہ آپ نے کسی منسٹر کو کیوں نہیں سسپینڈ کیا, کیونکہ ان کی جو ویڈیوز فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سارے منسٹرز نظر آ رہے ہیں, مراد سعید کلیئرلی نظر آ رہے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے, ہمیں علی محمد خان کلیئرلی نظر آ رہے ہیں ان کی انوالومنٹ, باقی اور پی ٹی آئی کے رہنما, لیکن ان کو کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیا گیا ہے لیکن منسٹرز کو نہیں کیا گیا, اور بہت سارے دوسرے ممبرز جو انوالو تھے پی ٹی آئی کے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, اور ایسا نہیں لگتا کہ لیا بھی جائے گا. اور وہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ اسمبلی کے اندر وہ ماحول خراب کرتے ہیں لیکن ایکشن صرف اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف لیا جاتا ہے. تو یہ امپریشن آپ کے خیال میں جو اپوزیشن کا یہ شکوہ ہے کہ اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی وزن ہے؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اسپیکر بہرحال کسی نہ کسی پارٹی سے اس کا تعلق ہوتا ہے, اور میجورٹی پارٹی جو ہوتی ہے اسی کا نمائندہ, اسی کا نامنی اسپیکر منتخب ہوتا ہے عموماً. تو اسپیکر کے بارے میں یہ جو توقع ہماری ہوتی ہے کہ وہ کوئی آزاد ہوگا, وہ نیوٹرل ہوگا, وہ امپارشل ہوگا, وہ اپوزیشن کا بھی خیال کرے گا, یہ بڑی غیر حقیقت پسندانہ سی ہے, ان ریئلسٹک ہے ایکسپیکٹیشن. کچھ اسپیکر بہت ٹیکٹفلی معاملات کو ڈیل کرتے ہیں تو اس میں وہ زیادہ پارٹیزان دکھائی نہیں دیتے, لیکن اگر ان کی پارٹی کا لیڈرشپ اف دے پٹ دیئر فٹ ڈاؤن اور وہ یہ طے کر لیں کہ آپ کو پارٹی ہی کی لائن ٹو کرنی ہے, تو پھر کوئی راستہ نہیں بچے گا اسپیکر کے لیے کہ وہ ایسا نہ کر سکے, کیونکہ وہ ان کی تائید سے الیکٹ ہوا ہے.
اگر وہ پارٹی ان کو چاہے کہ ہٹا دے تو کسی بھی وقت ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اسپیکر ایک حد تک ہی صرف اپنی انڈیپینڈنس کو اسرٹ کر پاتے ہیں. کچھ تھوڑے سے زیادہ کر پاتے ہیں، لیکن اس کا براہ راست تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ انہیں کتنا لیوے دیتی ہے، کتنا ان کو اسپیس دیتی ہے. اگر وہ اسپیس نہ دیں تو کوئی مجال نہیں ہے پھر کہ کوئی اسپیکر ان کی مرضی کے خلاف یہ کر سکے. تو یہی صورتحال اب بھی ہے. میرے خیال میں پارٹی کی طرف سے موجودہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پارٹی کی طرف سے اسپیکر صاحب کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی، وہ وزیر ہوں یا کوئی لوگ ہوں، ان کو بہت زیادہ اسپیس نہیں ملتی. انہیں بڑا اسٹرکٹلی پارٹی کی جو پالیسی ہوتی ہے اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو میں اسپیکر صاحب سے سمپتھائز کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ ذاتی طور پہ یہ چاہتے ہوں کہ ایسے تمام لوگوں کو، کیونکہ ان کی پوزیشن بہت خراب ہوتی ہے اگر ان کو نہ کیا جائے، ان کی بات نہ سنی جائے، وہ ایوان کی کارروائی ٹھیک سے نہ چلا سکیں. تو ان کی تو خواہش ہوگی کہ ان کے ایسرٹ کر سکیں اور اپنی بات منوا سکیں، لیکن غالباً ان کے اوپر پارٹی کا بھی دباؤ ہے اور پھر وہ ظاہر ہے کچھ کمپرومائز کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ایکشن لے لیتے ہیں، کچھ کے خلاف نہیں لے سکتے. اور غالباً یہی بیک گراؤنڈ رہا ہوگا کہ انہوں نے کچھ وزراء کو، باوجود اس کے کہ وہ نظر آ رہے ہیں کہ ایوان میں بہت ایکٹیولی، بہت ایگریسولی ڈیسک کے اوپر چڑھ کے وہ نشانے تاک تاک کے ڈاکیومنٹس پھینک رہے ہیں، تو یقیناً ان کے بھی علم میں آیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے ان کی بھی مجبوریاں رہتی ہیں. جی بالکل. اور یہ جو ڈیسیجن جب آیا 7 MNAs کو سسپینڈ کرنے کا، تو اس پہ انہوں نے پریزنٹ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ کہہ کر کیا کہ یہ تو پرائم منسٹر نے ان کو انسٹرکٹ کیا تھا اسپیکر کو، تو انہوں نے پرائم منسٹر کی انسٹرکشن پہ جو ہے وہ فیصلہ دیا. پرائم منسٹر کیسے اسپیکر کو انسٹرکٹ کر سکتے ہیں؟ اسپیکر تو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اسپیکر بھی کلیئرلی انڈر پریشر ہیں اور یقیناً ان کے لیے مشکل ہے. لیکن واٹ از کلیئر از کہ پی ٹی آئی نہیں ان کو اسپیس دے رہی کہ وہ اپنا خود سے فیصلہ کر سکیں، خود سے ڈیسیجنز لے سکیں، کیونکہ پھر یہ حال نہ ہوتا نیشنل اسمبلی کا. اچھا، تھوڑا سا ہم جو ہے وہ پچھلے دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ لیجسلیٹو بزنس جو ہے وہ کتنی جلدی سے کیا گیا بغیر کسی ڈسکشن کے، اور یہ ایک نارم بن گیا ہے پاکستان کے اندر. اور آرڈیننس کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ کسی بھی کرٹیسزم کو نہیں وہ دیکھتے، اور ان کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ جیسے پارلیمنٹ میں بات کرنا ضروری ہی نہیں ہے اور کسی بھی اس کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے کسی بھی بل کو. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ظاہر ہے کچھ امپورٹنٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں جن پہ بات کیے جانا ضروری ہوتا ہے. عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا بل کے اندر چیزیں ہیں، کیا بل کے اندر حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، کیا لیجسلیشن آ رہی ہے، لیکن وہ پتہ بھی نہیں چل سکتا. اور اس کو ابھی ریسنٹلی جو ہے نیشنل اسمبلی کے سیشن کے اندر 21 بلز جو ہیں وہ پاس ہو گئے اور کوئی اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کی. اپوزیشن جو ہے وہ کہتی رہ گئی کہ ہم نے بات کرنی ہے، اس پہ بات تو کرنے دیں، لیکن کوئی اس کے اوپر وہ نہیں کیا گیا اور ایک دم سے ہو گیا. اور جب کچھ اس طرح بل لانا ہوتا ہے تو آرڈیننس، وہ لا کی ضرورت ہوتی ہے تو آرڈیننس لے آتے ہیں. اور حکومت نے اپوزیشن سے کیونکہ بنا کے نہیں رکھی ہوئی تو بل کے اوپر تو آپ کو ظاہر ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اگر کوئی بل آپ نے پاس کرنا ہے تو اس میں تو آپ نے اپوزیشن والوں سے بھی بات کرنی ہے، چاہے جتنی بھی آپ کو ان سے نفرت ہے، جتنے بھی آپ ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں، بات تو کرنی پڑے گی اگر آپ ان کو لے کے بل آپ نے لے کے جانا. لیکن حکومت کے اندر کیونکہ یہ جو ہے یہ اتنی ڈیسنسی بھی نہیں ہے کہ وہ ان سے بات کریں، ان کو تو وہ چور ڈاکو لٹیرے کہتے ہیں، ان سے بات کرنے کی وہ ضرورت نہیں سمجھتے، اس لیے پھر ان کو لیجسلیشن اس طریقے سے کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو آرڈیننس کلچر ہے اور جو پارلیمنٹری ویلیوز بالکل جن کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور کسی طرح کی ہمیں نہیں پتا کہ ڈسکشن ڈبیٹ کیا ہوتی ہے. اب جب ہم میڈیا بھی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو پہلے تو ہم یہ رپورٹ کرتے تھے کہ کیا لیجسلیٹو بزنس ہوا، کیا کون سا بل پاس ہوا، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر کیا بات ہوئی. اب اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی اس طرح سے وہ اتنا کام نہیں کری جتنا ہونا چاہیے، اور اسمبلی میں بھی بس ہمیں یہ سینز ملتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ جو پارلیمنٹ کو بلڈوز کرنے کا جو طریقہ ہے، جو ڈسکشن کی ایبسنس ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہماری پارلیمنٹ جو سیریس معاملات ہیں ان میں اس درجے کی دلچسپی نہیں لے رہی جتنی ان کا جو فنکشن ہے یا ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے. اسمبلی میں وہ آتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا نام ان کی نظروں میں آئے گا
اور ان کو پھر شاید کوئی پوزیشن بھی مل جائے گی اور ان کو اگلی دفعہ کا ٹکٹ بھی مل جائے گا. یہ ان کا فوکس ہوتا ہے. یا پھر وہ اپنے علاقے میں جا کے اپنے لوگوں کے کچھ ذاتی کام ہیں یا علاقے کے کچھ کام ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو لیجسلیشن کا کام ہے, جو پالیسی کے اوپر ڈیبیٹ کا کام ہے, اس کے اوپر ہمارے لیجسلیٹرز کی توجہ بہت ہی کم ہوتی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. ان کو بھی کوئی اس میں, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ووٹر ہیں, ہمارے جو عوام ہیں, وہ بھی ان کو اس بات کا کوئی کریڈٹ نہیں دیتے اگر انہوں نے کوئی بہت لیجسلیشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہو, اور اس کا ڈسکریڈٹ بھی نہیں دیتے ان کو اگر وہ ایسا نہ کر رہے ہوں. وہ ٹوٹل ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام کر دیجئے, ہماری کوئی نوکریاں دلوا دیں, ہمارے کوئی تبادلے ہیں, جو ہمارا مقامی تھانہ ہے, مقامی دفاتر ہیں, اور جو بیوروکریسی کے ساتھ ان کی سفارش ہے, وہ یہ کام کر دیں تو ان کی نظروں میں وہ بہت مقبول ہوتے ہیں. تو یہ جو لیجسلیٹرز ہیں, یہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں, بہرحال یہ عوام کی پسند یا ناپسند کے مطابق چلتے ہیں. تو اگر عوام کوئی چیز پسند کرنے لگ جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر یہ لیجسلیٹر اس کو اگنور کریں. یہ اس وقت اگنور اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام کے اندر اس چیز کی بہت پذیرائی نہیں ہے. اور اسی لیے یہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ایک دن کے اندر آپ دیکھیں 21 قانون پاس ہو گئے اور اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوئی. اور ان کے اندر 2 قانون ایسے تھے جو انتہائی اہم تھے انتخابی اصلاحات سے متعلق. ایک میں 49 انتخابی اصلاحات تھیں, ایک میں 2 بہت ہی اہم انتخابی اصلاحات تھیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بھی, انٹرنیٹ ووٹنگ کی بھی. تو وہ کمیٹی سے بھی جب پاس ہوا تو کمیٹی میں صرف 21 ممبروں کی بجائے صرف 8 ممبر حاضر تھے, جن میں سے 3 اپوزیشن کے تھے, 5 گورنمنٹ کے تھے. تو وہ وہاں سے بھی اتنی تھوڑی تعداد سے پاس ہو کے آیا, اور یہاں پہ جب وہ پیش ہوا تو چند ہی منٹوں کے اندر وہ پاس ہو گیا. تو کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی, کسی نے اسے نہیں پڑھا. اور اب اگر اسے آپ پڑھیں تو اس کے اندر بہت سی غلطیاں بھی نظر آتی ہیں. آج میں سن رہا تھا اسپیکر صاحب کی گفتگو قومی اسمبلی میں ٹیلی ویژن کے اوپر, کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم ان لاز کو جو پاس ہو گئے ہیں ان کے بارے میں ایک کمیٹی بناتے ہیں تاکہ اپوزیشن کی جو شکایتیں ہیں ان کو دور کر سکیں. لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے کہ لیجسلیشن, اوورسائٹ, پالیسیز, یہ ہماری لیجسلیچرز کے ترجیحات میں شامل نہیں ہے. لوگ اس کے اوپر دباؤ ڈالیں گے تو پھر شاید شامل ہو جائیں. اس وقت تک وہ ان چیزوں کے اوپر کوئی وقت صرف نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے اندر انہوں نے زیادہ یہ جو پارلیمنٹ کو ایک طرح سے بالکل انڈرمائن کرنے کا جو ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ لا پارلیمنٹ بھی نہیں آئے گا اور بحث اس میں نہیں کرنی, آرڈیننس بہت زیادہ اس کے اندر اضافہ ہوا ہے آرڈیننس لانے میں, یہ پہلے بھی آپ نے باقی پارلیمنٹس کو بھی اسی طرح اسٹڈی کیا ہے, ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ کلچر, آرڈیننس کلچر جو ہے یہ زیادہ بڑا ہے؟ جی ہاں, دیکھیے پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید سینٹ میں ان کے پاس بہت تھوڑا نمبر ہے تو اس وجہ سے انہیں مجبوراً یہ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اب سینٹ پہ ان کی تعداد اگرچہ میجورٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی فرق بہت تھوڑا ہے. تو اگر وہ, اور اصل میں اس ساری چیز کو, لیجسلیشن کو صرف میجورٹی کی گیم بنا دینا یہ بھی درست نہیں ہے. ڈیموکریسی کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ مائنارٹی کو بھی ساتھ لے کے چلیں, اس کے ساتھ مشورہ کریں, ڈسکشن کریں, جیسا تو ہو سکتا ہے کنسنسس کے ساتھ لیجسلیشن کریں. اور اگر کہیں مجبوری ہے تو پھر آپ اسٹک نہیں ہو سکتے, تو وہاں پہ آپ ووٹنگ کے ذریعے پھر یہ کراتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو خیر کنسنسس تو بہت دور کی بات ہے, ووٹنگ کی بھی نوبت نہیں آتی اور آپ آرڈیننس کے ذریعے سے لیجسلیٹ کرتے ہیں. ابھی اس وقت یہ تو نہیں ہے کہ اب تاریخ میں بہت زیادہ لیجسلیشن بائی آرڈیننس ہوئی ہے ماضی کی حکومتوں میں, لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ اس سے پچھلی حکومت سے کہیں زیادہ, یعنی جو حکومت پی ایم ایل این کی تھی 2013 ٹو 2018 اس کے مقابلے میں ان کی لیجسلیشن بائی آرڈیننس کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو یہ زیادہ آمرانہ سوچ کی انڈیکیشن کرتی ہے, کیونکہ بائی آرڈیننس جو لیجسلیشن ہے وہ تو کوئی لیجسلیشن ہے ہی نہیں, وہ تو پارلیمنٹ کا جو حق ہے آپ اس کو آپ بالکل
چھوڑ کے ایک طرف اور آپ یہ خود سے صدر مملکت کے ذریعے سے لیجسلیٹ کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی غیر صحت مند اور غیر ذمہ دارانہ رجحان ہے۔ 56 آرڈیننسز عمران خان صاحب کے دور میں اب تک جاری ہو چکے ہیں، شاید کچھ اور بھی ہو چکے ہوں، لیکن میرے پاس جو نمبر ہے، اور آپ پچھلی اگر آپ دیکھیں نواز شریف صاحب اور خاقان عباسی صاحب کا زمانہ، تو اس میں پورے 5 سال کے اندر 37 آرڈیننسز جاری ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ آرڈیننسز جاری ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے زمانے میں، اور یہ بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے، اور یہ آمرانہ رجحان، غیر جمہوری رجحان انڈیکیٹ کرتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، ڈیموکریسی کو اگر اسٹرینتھن کرنا ہے تو پھر ہمیں جو ڈبیٹ کا کلچر ہے، ہر لا کے اوپر بات کرنے کی، جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو اسی بات کی جو ہے وہ اسی بات کے لیے بھیجا ہوتا ہے عوام نے پارلیمنٹ کے اندر کہ وہ اس طرح قانون سازی کریں گی، تو وہ قانون سازی کے اوپر اور اس پہ اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا شور مچانا چاہیے کہ یہ کیوں اس طرح کیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کو بار بار کیوں انڈرمائن کیا جاتا ہے، پارلیمنٹ میں اصل جو مسئلے جن کو ڈسکس ہونا چاہیے